اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب مسلمانوں پر نازل ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر۔ سامعین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ ہماری ایک بہن کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ کسی کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں ذات کا مسئلہ نکل آتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس اس رشتے سے مانتے نہیں ہیں۔ جس بہن نے ہماری نے اس وظیفے کو آزمایا تھا، کیا تھا، ان کے ہاں ذات کا مسئلہ تھا۔ وہ خود یوسف زئی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جس لڑکے کو وہ پسند کرتی تھی وہ پنجابی تھا، اور پچھلے 2 سال سے یا اس سے بھی زائد عرصہ سے وہ اپنے پیرنٹس کو راضی کر رہی تھی کہ میری شادی وہاں پہ کروا دیں، مجھے کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے۔ اور اس لڑکی کا باپ جو ہے، یعنی کہ ان بچے کے جو والد صاحب تھے، وہ اس لڑکے کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی گھر والوں میں سے، فیملی میں سے، چچا تایا ماموں میں سے کوئی بھی اس رشتے کے لیے سرے سے تیار نہیں تھا کہ ہم نے وہاں پہ رشتہ نہیں کرنا ہے۔ اور ہماری اس بہن نے اس وظیفہ کو شروع کیا اور 2 دن اس وظیفہ کو کیا تھا، تو اس بہن کا کہنا ہے کہ میرے ابو 2 دن کے عمل کے بعد ہی اس لڑکے کا نام لینا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ ہماری اس بہن نے ابھی 2 دن وہ عمل کیا تھا، اس وظیفہ کو کیا تھا، تو اس کے ابو کا دل نرم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل نرم کر دیا تھا، اور تیسرے کے چوتھے دن اس کے ابو اور باقی ساری فیملی، اس کی چچا تایا ماموں جتنے بھی تھے، جتنوں کو بھی اعتراض تھا کہ ہم نے پنجابی لڑکے کے ساتھ آپ کی شادی نہیں کرنی، وہ سارے کے سارے مان گئے۔ اور آج ہم آپ کو یہ وظیفہ بتائیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پیرنٹس اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کی شادی وہاں پہ نہیں کروانی، یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں، تو اگر تو آپ کے حق میں وہ رشتہ صحیح ہوا، وہ رشتہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا، اور ہمارا اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں، اور میں اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں کرنے دیتی کہ جو ان کے حق میں بہتر نہ ہو، اور یقیناً یہ بات سبھی پیرنٹس بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو انہی چیزوں سے منع کرتے ہیں جو کہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں وہ چیز کس طرح سے دے دے جو کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم لوگ خود کچھ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں، اور بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہمارے حق میں اس چیز سے بہت گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو کسی بھی بات پہ ضد نہ کیا کریں، جب کوئی دعا مانگا کرے تو یہی کہہ کر مانگا کریں کہ جو اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس کام کو مکمل کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جو چیز میرے حق میں بہتر ہے تو اس چیز کو میرے لیے کن فرما دے۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے تو آپ نے 5 وقت کے نماز کی پابندی کرنی ہے، کہ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں، اور آپ نے نیت بھی اسی طرح سے باندھنی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت یا صلاۃ الحاجت۔ تو
اس طرح سے آپ نے ان نوافل کو شروع کرنا ہے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد ایک بار درود شریف اور 7 بار سورۃ الاخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر ایک بار یاسین پڑھ لیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے 7 دن کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں، اور یہ سب جائے نماز پہ بیٹھ کے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بھی بات نہیں کرنی، اور جیسے ہی آپ عشاء کی نماز کو ادا کر لیں تو اسی جگہ پہ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے کہہ کر نیت باندھیں، اور جب آپ سلام پھیر لیں 2 نفل سے آپ فارغ ہو جائیں تو ایک بار درود شریف آپ پڑھیں اور 7 بار سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد یہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار یاسین پڑھنی ہے۔ سورت یاسین آپ نے ایک بار پڑھنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، اور پورے خلوص اور یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن آپ کا کام ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس راضی ہو جائیں کہ رشتے کے لیے جہاں بھی آپ کرنا چاہیں وہاں پہ، اگر تو آپ کے حق میں بہتر ہوا تو۔ اور اس کے ساتھ آپ نے، اگر آپ کا کام پہلے پورا ہو گیا 7 دن سے پہلے، تو آپ نے پھر بھی اس وظیفہ کو مکمل کرنا ہے 7 دن۔ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دینا کہ چلو میرا تو اب کام ہو گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے وظیفہ کرنے کی، نہیں۔ آپ نے اس وظیفہ کو پورے 7 دن مکمل کرنا ہے۔ اگر دوسرے، تیسرے یا پھر چوتھے دن آپ کے پیرنٹس راضی ہو جائیں، اس کے باوجود بھی آپ کو اس وظیفہ کو پورا کرنا ہے۔ سامعین، ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ وظائف بتائیں جو کہ آزمودہ ہوں، لوگوں نے ان کو کیا ہوا ہو اور ان کو فائدہ بھی ہوا ہو۔ اور پھر بات نیت کی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی نیت پرخلوص ہو کر باندھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ باندھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ضرور پورا ہوگا۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سبھی مسلمانوں کی ہر جائز دلی خواہشات کو، تمناؤں کو اور دعاؤں کو پورا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی سبھی ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔